बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं वीकेंड बियॉन्ड साइट अपने मेज़बान मोहम्मद जहां सेब के हमरा। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो दुआ जो रब्बे करीम ने हमें सिखलाई बेहतर अखलाक के लिए, वो मिलकर पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। आज की इस नशस्त में हम बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी की और एजुकेशनल साइकोलॉजी के स्कोप की, और इस स्कोप को बिलखसूस हम स्पेशल एजुकेशन के हवाले से स्टडी करेंगे। गुज़श्ता नशस्त में हम साइकोलॉजी और साइकोलॉजी के मुताल्लिक़ात को काफ़ी मुफस्सल अंदाज में डिस्कस कर चुके हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी के हवाले से अगर बहुत मुख्तसर अल्फाज में कहा जाए तो मैं ये कहूँगा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एजुकेशन। बुनियादी तौर पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को स्टडी करना और उनमें बेहतरी लाने की काविश करना, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का काम है। एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद होल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो जितना भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का दायरा कार या दायरा अमल है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का दायरा अमल भी वही है। अब हम बात करते हैं स्कोप की। स्कोप के लफ्ज़ को अगर एलेबोरेट किया जाए तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसे दो अल्फाज से वासे किया गया है। पहला लफ्ज़ स्ट्रेंथ है और दूसरा लफ्ज़ विड्थ है। यानी किसी चीज़ का इहाता कार, किसी चीज़ के अंदर मौजूद जो ताकत है उसका हल्का असर, वो उसका स्कोप कहलाता है। तो यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप क्या है, इसका हल्का असर क्या है, इसका दायरा कार क्या है। तो ये बुनियादी तौर पे एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है, जैसे मैंने आपको बतलाया कि ये तमाम तर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर मुहित है, उसका इहाता किए हुए है। अगर वन बाय वन बात की जाए तो स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो सबसे पहला कंपोनेंट है जिसके गिर्द ये घूमती है, वो कंपोनेंट है लर्नर। लर्नर यानी मुताल्लिम। याद रहे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की तमाम तर एक्टिविटीज़ और तमाम तर अरेंजमेंट्स लर्नर के लिए किए जाते हैं, और लर्नर को बहुत बेहतर अंदाज में डेवलप करने के लिए, उसके ताल्लुम को बेहतर करने के लिए, उसकी लर्निंग को बेहतर करने के लिए, उसके बिहेवियर्स में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए ये सारे का सारा निज़ाम जो है वो आरास्ता किया जाता है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप डिस्कस करते हुए हम ज़िमनी तौर पे एजुकेशन को भी एक नज़र देख लेते हैं। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि एजुकेशन क्या है। ये दर हकीकत मुतय्यना मकासद के हुसूल के लिए इदारे की सरबराही में, इदारे की रहनुमाई में, किसी तालीमी इदारे की मुआवनत से बच्चे के अंदर आला अक़दार पैदा करने, मुनासिब और मौजू रवैयाजात पैदा करने और बुलंद अखलाक पैदा करने, अच्छी आदत पैदा करने की एक सही है, एक काविश है। होता क्या है कि कुछ मकासद सेट कर लिए जाते हैं, इदारा उसके लिए अरेंजमेंट्स करता है और वो डिज़ायर्ड चेंजेस बच्चे के बिहेवियर में लाई जाती हैं। तो अब बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक इन दिस वर्ल्ड। हर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ख़वातीनों के साथ ह्यूमैनिटी का तसव्वुर, अगर मैं ये कहूँ कि पुराना तसव्वुर था कि लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मुमासिल होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। कोई किसी से नहीं मिलता, क्योंकि किसी भी अच्छे फ़नकार की ये खूबी होती है कि उसकी तख्लीक़ात में वैरायटी पाई जाती है, उसकी तख्लीक़ात में तनव्वु पाया जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की ये जो शान है, उसकी शान तनफ़्फ़ु है, शान तख्लीक है। उसके बारे में किसी ने कहा था कि पसंद उसको तकरार की खू नहीं कि तू मैं नहीं और मैं तू नहीं।
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر تخلیق اپنی جگہ پہ شاہکار ہے اور ہر ایک دوسرے سے مختلف ہے. کسی کی آواز، کسی کا لہجہ، کسی کے خد و خال، کسی کی عادات، کسی کی صفات، یہاں تک کہ کسی کے ہاتھوں کے نشانات بھی دوسرے سے نہیں ملتے. تو لرنرز بھی اپنے بیہیویئرس کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. بالخصوص اسپیشل ایجوکیشن کے تناظر میں اگر میں بات کروں تو ہر بچے کے پرابلمس بھی دوسرے بچے سے مختلف ہوتے ہیں، ہر بچے کی ہڈن ابیلٹیز بھی دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، اور ہر بچے کی جو ہے وہ سیکھنے کی خاص صلاحیت، سیکھنے کا خاص انداز بھی دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. ہر بچہ اپنے آپ میں ایک الگ دنیا ہوتا ہے، ایک شاہکار انڈیویجول ہوتا ہے. اسی لیے اسپیشل ایجوکیشن میں IEP کی بات کی جاتی ہے. تو ایجوکیشنل سائیکالوجی سب سے پہلے بات کرتی ہے کہ لرنر کی عادات کیا ہیں، اس کا جو ہے وہ اس کی اسٹرینتھ کون کون سی ہیں، اس کی ویکنیسز کون کون سی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ ابیلٹیز کون کون سی ہیں، اور کہاں کہاں اس کے چیلنجز ہیں، اور کن کن سکلز کو پالش کیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں لرنر کے رویے کی، اس کے ایپٹیچیوڈ کی، اس کے ایٹیچیوڈ کی، اس کے بیہیویئر کی. اس کے بعد ایجوکیشنل سائیکالوجی ڈیل کرتی ہے ٹیچنگ لرننگ ایکسپیرینسز سے، کہ وہ کون سے تجربات ہیں جن سے گزار کے لرنر کو تعلم کی منزل تک، لرننگ کی منزل تک پہنچایا جائے گا. بالفاظ دیگر لرننگ اسٹریٹجیز کون سی ہوں گی، تعلیمی تدریسی حکمت عملیاں کون سی ہوں گی. تو یہ تدریسی حکمت عملیاں بچے کی کرونالوجیکل ایج، اس کی طبعی عمر پر بھی منحصر ہیں، اس کی مینٹل ایج پر بھی یقینی طور پہ منحصر ہیں، اور اس کے لرننگ سٹائل کا بھی تعلق اس کے ساتھ ہے کہ اس کے لیے کون سی لرننگ ایکٹیویٹیز زیادہ موزوں ہوں گی، کیسے کوئی بچہ زیادہ سیکھے گا. جیسے کوئی بچہ ہے وہ ریڈ کر کے، وہ بلند آواز میں ریسائٹ کر کے زیادہ بہتر سیکھتا ہے. کوئی بچہ ہے وہ لکھ کے سیکھتا ہے، کوئی پریکٹس سے سیکھتا ہے، ڈرل میتھڈ کے ذریعے سیکھتا ہے، کوئی لرننگ بائی ڈوئنگ کے ذریعے سیکھتا ہے، تو کوئی فیلڈ ٹرپ میتھڈ کے ذریعے چیزوں کو، ریئل آبجیکٹس کو ان کے ریئل فارم میں، ریئل انوائرمنٹ میں دیکھ کے زیادہ سیکھتا ہے. تو لرننگ ایکسپیرینسز کون سے موضوع ہوں گے کس خاص بچے کے لیے، اس کا تعین بھی ایجوکیشنل سائیکالوجی کرتی ہے، اور یہ تمام تر مباحث بھی ایجوکیشنل سائیکالوجی کے اسکوپ میں آتے ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں لرننگ پروسیس کی. جتنی بھی تھیریز ہیں، جتنی لرننگ کی تھیوریز ہیں، یاد رکھیے گا ویورز، یہ لفظ تھیوری بھی ہے اور تھیری بھی ہے، دونوں طرح بولنا بالکل درست ہے. تو جتنی بھی لرننگ کی تھیوریز ہیں کہ انسان کیسے سیکھتا ہے اور کیسے وہ چیزوں کو گریسپ کرتا ہے، کیسے ابزارو کرتا ہے، یہ تمام کی تمام تھیوریز اور ان کے پرنسپل، لرننگ کے پرنسپل سب کے سب جو ہیں وہ لرننگ پروسیس کا حصہ ہیں. اور ان کو کس طرح سے ہم نے اسپیشل ایجوکیشن میں اور ایک انڈیویجول ود اسپیشل نیڈز کے لیے یوٹیلائز کرنا ہے، اور کس طرح سے ہم نے انڈیویجول ود ڈفرینٹ ایبلٹی کے لیے ہم نے جو ہے وہ ان تمام تھیوریز کو اس طرح اپلائی کرنا ہے کہ ان سے ہمیں خاطر خواہ نتائج حاصل ہو سکے. یہ لرننگ پروسیس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں. ایجوکیشنل سائیکالوجی ان کو بھی زیر بحث لاتی ہے، ان تمام تر موضوعات کو. اس کے بعد لرننگ سچویشن کی بات کریں گے. کس انوائرمنٹ میں لرنر زیادہ بہتر سیکھتا ہے، کون سا لرنر کس انوائرمنٹ میں سیکھتا ہے، کون سے وہ عوامل ہیں جو سیکھنے کے عمل کو متاثر کرتے ہیں، کون سے معاون عوامل ہیں جو سیکھنے کے عمل کو بہتر کرتے ہیں، کون سے جو ہیں وہ سد راہ عوامل ہیں جو سیکھنے کے عمل میں رکاوٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو ان ساری چیزوں کو جو رکاوٹ ہوں ان کو دور کیا جاتا ہے، جو معاون ہوں ان کو بہتر کیا جاتا ہے، ان کی فراہمی پر زور دیا جاتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم بات کریں اس کے بعد جو اگلا کمپوننٹ ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی کے اسکوپ میں وہ ہے ٹیچر یا معلم. تو معلم وہ شخص ہے کہ جس کے پاس یہ اہم ذمہ داری ہے کہ اس نے اسٹوڈنٹ کی لرننگ کا اہتمام اور انتظام کرنا ہے. معلم کے اوصاف کیا ہوں گے، یہاں پہ یہ بات بھی ایجوکیشنل سائیکالوجی ڈسکس کرتی ہے، اور کس طرح سے کون سا لرننگ سٹائل وہ اپنائے تو زیادہ بہتر معلم ثابت ہو سکتا ہے، کس سچویشن میں سے کون سا لرننگ سٹائل اپنانا چاہیے، کون سی لرننگ میتھڈولوجی اپلائی کرنی چاہیے کن بچوں کے لیے،
اور کس طرح کی ورسٹیلیٹی، کس طرح کے اصاف و خواص اس کی ذات میں ہونے چاہیے، یہ بھی سارا کچھ ایجوکیشنل سائیکالوجی میں ڈسکس ہوتا ہے. اور ایجوکیشنل سائیکالوجی کا جو اہم ترین مین کمپوننٹ ہے وہ جو لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ اٹ از اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن. اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن کیا ہے کہ ہم نے جو کچھ سکھلایا اس کا جائزہ کیسے لینا ہے کہ کتنا بچے نے گریسپ کیا، کتنا وہ سیکھ پایا، کہاں وہ سیکھ نہیں پایا. اپنی کارکردگی کا اور تعلیمی عمل کی کامیابی کا جائزہ لینا، یہ اسیسمنٹ اور اسیسمنٹ اور ایویلویشن کا پروسیس ہے. اس کو بھی ایجوکیشنل سائیکالوجی ڈسکس کرتی ہے. اس کے بعد ایجوکیشنل سائیکالوجی کے اسکوپ میں لرنر کی جو صفات ہیں، انڈیویجول ڈفرینسز وہ آتی ہیں. گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈسکس ہوتا ہے. ہیریڈیٹی اور انوائرمنٹ کے کیا اثرات ایک لرنر پہ ہوتے ہیں اور لرننگ کیپیبلٹیز پہ ہوتے ہیں. کاؤنسلنگ اور جو ہے گائیڈنس وہ کیا رول پلے کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مختلف قسم کے جو ہیں وہ لرنرز وہ کس قسم کے حالات میں زیادہ بہتر سیکھتے. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ ڈسکس کی جاتی ہیں. لرنرز کی پرسنالٹیز کو زیر بحث لایا جاتا ہے، انٹیلیجنس کو زیر بحث لایا جاتا ہے، کس طرح سے موٹیویشن کے لیول کو انکریز کیا جا سکتا ہے، کون کون سے عوامل ہو سکتے ہیں جو موٹیویٹرز کا کردار ادا کر سکتے ہیں، جو پرسویٹ کر سکتے ہیں کسی لرنر کو لرننگ کے لیے. یہ سب کا سب ڈسکس کیا جاتا ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی میں اور اس کے اسکوپ میں. تو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا اسکوپ آف ایجوکیشنل سائیکالوجی. اس حوالے سے آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ کومنٹ باکس میں ہم سے ضرور پوچھیں.